وہ لوگ جنہیں شاعری سے دلچسپی نہیں ہے یا جنہیں آسانی سے اشعار سمجھ میں نہیں آتے، وہ بھی اب اس شعر کا مطلب پوچھتے ہیں۔ جان ایلیا کا یہ شعر ہے: بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ وہ بولے ہیں، حالانکہ ان پہ اس شعر کا مطلب منکشف نہیں ہوا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ شعر کبھی سنا ہو یا نہیں سنا ہو، اور نہ ہی وہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کر دی، اپنی زبان کھول دی۔ کون ہے وہ ہے ایک کھلاڑی۔ دوستو، اس وقت جو ریاست میں جبر و ستم کا بازار گرم ہے، اس میں بہت سے لوگ حیران کن طور پر خاموش ہیں، جس میں علماء خاص طور پہ شامل ہیں۔ ویسے تو چپکے ہر شخص بول رہا ہے، اپنے محدود حلقے میں رہ کر ہر شخص بول رہا ہے۔ کسان تو اب سر عام آنے والے ہیں احتجاج کرنے کے لیے۔ حالانکہ جب عاصم منیر صاحب آئے تھے تو انہوں نے کسان کنونشن سے خطاب کیا تھا۔ پھر بھی جب کسان کے اوپر وہ وقت آ جائے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ کسان کے اناج کو جو وہ پیدا کر رہے ہیں کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ ایسا مشکل وقت بقول ان کے پہلے ان پہ نہیں آیا۔ اب وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ مصلحتیں ہیں یا کچھ رکاوٹیں ہیں کہ وہ عبور کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود یہ قدم نہیں اٹھا پا رہے، یا انہیں سمجھایا بجھایا جا رہا ہے، اور اب کھلاڑی بات کر رہے ہیں۔ عموماً اس طرح کے لوگ جو اعلیٰ سطح پر کام کر رہے ہوں وہ خاموش رہ جاتے ہیں اور مصلحتاً چپ ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی بہت سے معاملات پر اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ہماری نوکری جائے گی، ہمیں نکال دیا جائے گا، ہمارے فیملی کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اس ڈر کے مارے وہ چپ ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اس وقت جس شخصیت کا، جس کھلاڑی کا تذکرہ ہے، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی کلمہ حق بلند کیا۔ ہاں، اس نے اپنے طور پر ایک کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے ایک بات نہایت سادگی اور معصومیت کے ساتھ کی ہے۔ یہ ہیں بابر اعظم۔ وہ بول پڑے ہیں۔ کرکٹر بابر اعظم سے جب عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کے سامنے عمران خان کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ کھلاڑی ہیں، کھلاڑی تھے۔ ہم جس دور میں بھی کھلاڑی پیدا کریں گے وہ دور چاہے عمران خان کا ہو یا نہ ہو، لیکن تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے، تو ہر وہ کھلاڑی جو آئندہ 50 سال میں بھی پیدا ہوگا وہ عمران خان سے واقف ہوگا، اور ہم نے اسے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر کے سامنے بابر اعظم نے یہ تذکرہ نہایت سادگی سے کیا، ایک کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے کیا، دوسرے کھلاڑی کے لیے سیاستدان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پر عمران خان کو ڈسکس نہیں کیا۔ بس انہوں نے یہی کہا کہ اچھا نہیں لگتا، وہ بھی ایک کھلاڑی، اور دوستوں اچھا تو بالکل بھی نہیں لگتا۔ یہ کھلاڑی جب میچ کھیلنے جاتے ہیں تو ان کا دوسرے کھلاڑیوں سے جب تبادلہ خیال ہوتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں عمران خان کا تذکرہ نہ نکلے۔ آرمی کے زیر کنٹرول ان سب کی تربیت کی گئی ہے آئندہ میچز میں شامل ہونے کے لیے، اور آخر میں جب ان کو استقبالیہ دیا گیا، یہ سب کھلاڑی کرکٹ کے وہاں موجود تھے، تو کیپٹن بابر اعظم نے یہ بات کر دی، اور آرمی چیف نے ان کی بات سنی اور ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئے۔ جبکہ دوستوں آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ میں اس کو کڑی سزا دوں گا۔ یہاں اس سادہ سے جملے میں اس بات کو میں نے دہرایا ہے، ورنہ انہوں نے تو موت تک کی بات کر دی ہے۔ لیکن بابر اعظم نے جو بات کی ہے، انہوں نے نہایت سادگی کے ساتھ آرمی چیف کے سامنے اپنی بات پیش کر دی ہے، اور اس میں کوئی سیاست نہیں تھی۔ وہ ایک کھلاڑی تھے، انہوں نے ایک کھلاڑی کی بات کی ہے۔ اگر عمران خان کھلاڑی نہ ہوتے تو یقیناً ان کا تذکرہ وہ نہیں کرتے۔ آرمی چیف تو بات سن کر گزر گئے، لیکن جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، اور یہ چیئرمین BCB بھی ہیں، انہوں نے
ان سے آگے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک عام سی بات کی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بہت برا ہو گیا، یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا، تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، بابر اعظم کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ کس کے سامنے کیا بات کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کوئی کلمہ حق بلند نہیں کیا۔ انہوں نے ایک کھلاڑی کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ پھر اس بات کے بعد یہ جو محسن نقوی نے بابر اعظم سے بات کی کہ تم نے یہ کیا بات کر دی، یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب دوسرا کیپٹن کون ہوگا؟ یہ سوال بھی وہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ اب دوسرا کیپٹن کون ہوگا، کیونکہ اس نے ان کے سامنے، آرمی چیف کے سامنے جا کے عمران خان کا تذکرہ کر دیا۔ تذکرہ تو خیر چھوڑیے، یہ کہہ دیا کہ وہ جو جیل میں ہے کچھ اچھا نہیں لگتا، تو انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں نے نہیں، یہ محسن نقوی نے کہا، اور وہ تو تل ملا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کھدائی شروع ہو گئی۔ کون سی کھدائی؟ یہ کھلاڑیوں کی کھدائی، کھودنا بات کو شروع ہو گئے یہ لوگ، کریدنا، کہ کریدنے سے تو چھوڑیں، وہ تو پہلے درجے پہ ہوتا ہے، کریدی تو ہو چکا ہے، اب وہ کھود رہے ہیں کہ کس کھلاڑی کو کون کون لے کر آیا ہے، یہ کھیل کے میدانوں تک کیسے پہنچے ہیں، یہ یہاں تک کیسے آئے ہیں، ان کو کس نے پوش کیا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، اس کا خاندان کون ہے، اس کے خاندان کا پس منظر کیا ہے، اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، اس کے خاندان کے لوگ پی ٹی آئی سے کس حد تک وابستگی رکھتے ہیں۔ یہ سب کھدائی شروع ہو گئی۔ اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کے جانے کا وقت آ گیا ہے، خدا نہ کرے کہ اس کے جانے کا وقت آئے۔ آپ نے اگر مجھے مہمان بلایا ہے اپنے گھر میں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے عزت دی، تو اب یہ مہمان آپ کے سامنے جو بھی بات کرے آپ کو سننا چاہیے۔ آرمی چیف نے یہی کیا، ان کی بات سنی اور ایک خفیف سی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئے۔ لیکن جو مہمان کے پیچھے اس کے ملازم تھے، ان کو یہ بات بڑی عجیب و غریب، بلکہ بہت ہی غریب تر پس تر لگی۔ انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کر دیا، ویسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہوگا، جو ہونا ہوگا وہ تو ہو جائے گا ہی، یہاں یہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بابر اعظم نے کر دی۔ ایک کھلاڑی نے دوسری کھلاڑی کی بات کی ہے، اور وہ بھی کھلاڑی نہیں، فاتح عالمی کپ کا، عالمی چیمپئن شپ کا وہ فاتح تھا عمران خان، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا، لیکن بہت سارے سوال اٹھ گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کون آئے گا۔ دعا کیجئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو، جو ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں بابر اعظم نے کوئی غلط نہیں کیا، اس کے جگہ کوئی اور ہوتا، وہ بھی کھلاڑی ہوتا، اگر کہنے کی ہمت نہ ہوتی، اس وقت جو طاقتور ترین شخصیت ہے پاکستان کی، اس کے آگے اگر اس کا منہ بند رہتا، تو پھر بھی اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں عمران خان کا خیال کل بلا رہا ہوتا۔ یہ بات جو باہر آئی ہے، یہ ایک بہت بڑے چیف رپورٹر کے ذریعے سامنے آئی ہے، اور اس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ دعا کیجئے بابر اعظم کے حق میں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی طبقہ خاموش نہیں ہے، جو ہے میں نے پہلے ذکر کیا وہ مصلحت کے تحت خاموش ہے۔ جو اس وقت جو ریاست کی صورتحال ہے اس میں اگر ایک شخص نے بھی کلمہ حق بلند کیا اور اپنی بات کی، اور اس کی ایک بات سے صرف اس کا فائدہ نہیں پوری قوم کا فائدہ ہے، تو یہ شخص ایک طرح سے جہاد میں شامل ہو جائے گا۔ جو اس وقت مشکلات ہے عوام کی، اس مشکلات کا نجات دہندہ بن جائے گا۔ ابھی گزشتہ دنوں کراچی کے ایک بزنس مین نے، عارف حبیب نے، یہ تذکرہ کر دیا تھا کہ سارا معاملہ صحیح کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کی صورت گری کرنے کے لیے، جو کہ اس کی صورت بالکل بگڑ چکی ہے، ان سب کو بہتر بنانے کے لیے جائیے اڈیالہ والا سے ہاتھ ملائیے، یہ اس نے کہا تھا۔ تب جا کے یہ معیشت درست ہوگی، کیونکہ جہاں سیاسی معاملات خراب ہو جاتے ہیں وہاں سب کچھ بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ کوئی سمت ایسی نہیں ہے جو صحیح جا رہی ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، چاہے وہ سڑک کا حال ہو، چاہے وہ کسی بڑے اجلاس کا حال ہو، اجلاس اسمبلی میں ہو یا کسی کے دفتر میں ہو، ان سب کے برے حالات ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو اپنے کل کی فکر ہوتی ہے وہ ان کے مزاجوں کے ذریعے سڑک پہ چلتے ہوئے گاڑیوں میں آتے جاتے نظر آ جاتی ہے۔
یہ ایک مثال ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی عمران خان سے یا اس کی پارٹی سے وابستگی نہیں ہو، لیکن اس ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہو، عقیدت ہو اپنی سرزمین کے ساتھ، تو وہ حالات کی درستی کے لیے، معاملات کو صحیح کرنے کے لیے، پاکستان کے تمام مسائل کے حل کے لیے اس شخص سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائے گا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ کیونکہ بات دو افراد کے ناپسندیدگی کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ پورے قوم کی ہوتی ہے، پورے معاشرے کی ہوتی ہے، پورے ملک کی ہوتی ہے۔ فرض کریں مجھے اگر کوئی شخص ناپسند ہے لیکن اس میں میرے پورے محلے کا فائدہ ہے، پورے محلے کو کسی بات سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو بجائے مجھے اڑ جانے کے اس سے جا کے ہاتھ ملا کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کا فائدہ ہے۔ یہی کام کیا ہے بابر اعظم نے، اور پھر یہ کہ وہ ایک کھلاڑی بھی ہے۔ چونکہ بابر اعظم نے بہت نیک نیتی سے یہ گفتگو کی، وہاں انہیں گفتگو کے لیے ہی بلایا گیا تھا۔ جب کہیں دعوت ہوتی ہے تو بات چیت بھی ہوتی ہے، اور آدمی وہاں وہی بات کرتا ہے جو کہ موجودہ صورتحال ہوتی ہے۔ وہ بابر اعظم پاکستان کا کھلاڑی ہے، اس نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے، اس نے اپنے کھیل کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اب اس کا کیا ہوگا، اب اس کے بجائے کپتان کون آئے گا۔ جہاں یہ سوال اٹھا ہے، جہاں یہ خبر میں نے پڑھی ہے، وہاں پہ لوگوں نے بہت سے سوالات کیے ہیں اور بہت سی بات کہی ہے کہ اب وہ بنے گا، اب وہ بنے گا، اب تو یہ ہو جائے گا، اب تو یہ گیا، اب تو وہ گیا، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ہوا اس کا قد پاکستانیوں کی نظر میں، جو کہ اس سرزمین سے، یہاں کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، بابر اعظم کا قد ان کے سامنے بہت بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح آپ جہاں پہ بھی ہیں، چاہے چھوٹے پیمانے پر، چاہے بڑے پیمانے پر، چاہے 10 لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں، چاہے 2 لوگوں کے، اپنا وہاں مثبت کردار ادا کیجئے، جس میں صرف آپ کا یا دوسرے فریق کا نہیں، سب کا فائدہ ہو۔ اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں اور اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک دو کام کو اگر ہم سدھارنے کے لیے نکلتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگوں کا فائدہ اگر ہو جاتا ہے تو بے شمار اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ذاتی طور پہ اس شخص کو بھی جس نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرے تمام لوگوں کو بھی۔ غور کیجیے گا اس بات پہ۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔